اطاعت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہو اتباع ہے، غیر کی بات ہو اور بغیر دلیل کے ہو اس کو ماننے کا نام تقلید ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کو ماننا اطاعت اور اتباع ہے، اور اس کے مخالف کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا یہ تقلید ہے۔ قاری صاحب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی، یہ تقلید کی تعریف کس نے کی ہے؟ بھائی میں نے خود نہیں کی، فقہ کی ایک معتبر اور بہت بڑی کتاب مسلم الثبوت، ترجمہ یہ ہے ایسے ثبوت جو سب حنفیوں کے ہاں مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، وہ قواعد جو سب مانتے ہیں، اس کتاب میں یہ تعریف لکھی ہے کہ تقلید کا معنی ہے جس کی بات حجت اور دلیل نہیں، اس کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا یہ تقلید ہے۔ اب آئیے میں اس کا عملی ثبوت آپ کو پیش کرتا ہوں کہ تقلید کا معنی قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات ماننا یہ تقلید ہوتا ہے۔ پہلی دلیل، 3 حوالے دوں گا۔ پہلی دلیل ایک کتاب ہے جامع الترمذی۔ جامع ترمذی ہندوستان میں پڑھانے والے ایک بہت بڑے دیوبندی عالم تھے جن کو شیخ الہند کہا جاتا تھا، یعنی پورے ہندوستان کے استاد شیخ الہند۔ ان کا نام تھا محمود الحسن دیوبندی۔ محمود الحسن صاحب بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جامع ترمذی پڑھانی شروع کی، اور جامع ترمذی پڑھاتے وقت جو انہوں نے نوٹس لکھوائے شاگردوں کو سمجھایا اس کا نام ہے تقریر ترمذی۔ کیا نام ہے؟ تقریر ترمذی۔ اب وہ کتاب تقریر ترمذی عربی زبان میں ہر ترمذی کے شروع میں چھاپی جاتی ہے آج تک، آج 24 تاریخ تک پورے پاکستان میں جتنی بھی مدرسے میں پڑھائی جانے والی ترمذی حدیث کی کتابیں دیوبند مکتبہ چھاپ رہا ہے، اس کے شروع میں وہ کتاب موجود ہے۔ کتاب کا نام تقریر ترمذی، لکھنے والے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی صاحب۔ انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا، مسئلہ بڑا غور سے سمجھنے والا ہے، جس سے آپ کو تقلید کی ساری حقیقت کھل کر روز روشن اور چودھویں کے چاند اور دوپہر کے سورج کی طرح سامنے آ جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب 2 خرید و فروخت کرنے والے خرید و فروخت کر رہے ہوں، حدیث کا یہ فیصلہ ہے، اس باب کے تحت یہ وضاحت لکھتے ہیں۔ حدیث آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار، 2 خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر میں یہ موبائل لینے گیا، ابھی اسی دکان پہ کھڑا ہوں، کتنے کا؟ کہتا ہے 10,000 کا۔ میں نے لے لیا، ابھی ادھر ہی کھڑا تھا، میں اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹا، میری جیب میں پیسے نہ نکلے یا کچھ ہوا، میں اس کو یہ سودا واپس کرتا ہوں اسی جگہ پہ کھڑا، تو حدیث کہتی ہے مجھے واپس کرنے کا اختیار ہے، اس کو لازمی طور پر واپس رکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہم جدا نہیں ہوئے۔ مجھے واپس دینے کا اختیار ہے اور اس کو واپس لینے کا اختیار ہے۔ مثال اس کی بھی یہ ہے،
اس نے مجھے کہا یہ 10,000 کا، میں نے 10,000 نکال کے دیا تو اس دکان کا مالک دکان کے اندر آیا، اس نے اپنے ملازم سے پوچھا ارے کتنے کا دیا ہے؟ اس نے کہا 10 کا۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا اس کی قیمت تو 20,000 ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا بھائی آپ واپس کریں، تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں واپس کروں، کیونکہ میں خریدنے والا اور وہ بیچنے والا ابھی اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوئے۔ حدیث کہتی ہے جب تک دونوں ایک جگہ پہ موجود ہیں، لینے والا یا دینے والا دونوں کو اختیار ہے، وہ واپس کر بھی سکتا ہے، وہ واپس لے بھی سکتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے البیعان بالخیار، دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو کیا ہے؟ اختیار۔ ما لم یتفرقا، جب تک وہ دونوں اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوتے، چاہے 1 منٹ کے بعد جدا ہو جائیں اختیار ختم، گھنٹے کے بعد جدا ہو تب اختیار ختم، ہفتے کے بعد جدا ہو تب اختیار ختم۔ جب تک جدا نہیں ہے اختیار موجود ہے، جدا ہوئے تو اختیار ختم۔ یہ مسئلہ ہے حدیث کا۔ اب ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کے اندر یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا تبدیل انداز میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی جب دونوں بیع کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے اگرچہ ایک جگہ پہ جمع ہوں، اگر بات بدل جائے تو اختیار ختم، چاہے جدا ہوئے یا نہیں ہوئے، بات بدل گئی تو اختیار ختم۔ مثال کے طور پر میں نے اس سے یہ موبائل لیا، اس نے مجھے 10,000 کا موبائل دیا، میں نے اس سے پوچھا یہ چارجر کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 100 روپے کا۔ ابھی میں بھی ادھر کھڑا ہوں، وہ بھی ادھر کھڑا ہے، حدیث کے اعتبار سے ابھی اس کو اختیار تھا کیونکہ میں جدا نہیں ہوا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق چونکہ بات بدل گئی اختیار ختم۔ بات سمجھ آئی؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں گفتگو بدل جائے تو اختیار ختم، اور حدیث کہتی ہے کہ جب تک جدا نہیں ہوں گے اختیار باقی رہے گا۔ اب جب حدیث سنائی شیخ الہند نے شاگردوں نے آگے سے سوال کیا استاد محترم حدیث کہتی ہے جب تک جدا نہیں ہوں گے اختیار قائم رہے گا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بات بدل جائے تو اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ استاد آگے سے جواب دیتے ہیں الحق کو، یہ عربی عبارت کو یاد کریں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، فوٹو کاپی چاہیے تو ابھی مل سکتی ہے۔ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی واکثر الروایات موافق للشافعی ولكن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا۔ ابو حنیفہ شاگردوں نے کہا اے استاد محترم جو حدیث کا مسئلہ ہے جب تک جسم جدا نہ ہوئے تب تک اختیار باقی ہے، وہی مسئلہ امام شافعی کے ہاں بھی ہے، لیکن ہمارے امام کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ آپ بتائیے اب ہم حدیث کی مانے یا امام کی مانے؟ استاد محترم یہ لکھتے ہیں الحق کو، حق والانصاف انصاف ان الترجیح للشافعی، راجع بات، درست بات، صحیح بات، حق والی بات، انصاف والی بات تو وہی ہے جو حدیث میں آئی ہے، جو امام شافعی کہہ رہے ہیں وہ اکثر الروایات، اور ایک حدیث نہیں بے شمار حدیثیں موافق ہے للشافعی، شافعی کے مذہب کے موافق ہے، حدیثیں بھی شافعی کے ساتھ ہیں، حق بھی شافعی کے ساتھ ہے، انصاف بھی شافعی کے ساتھ ہے، پیغمبر کی حدیث کا مسئلہ بھی شافعی کے ساتھ ہے، ولیکن اور لیکن نحن مقلدون، ہم ہیں مقلد، یجب علینا واجب، یجب
واجب ہے علینا ہم پر تقلید امامنا اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید واجب ہے. اس وجہ سے ہم تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانیں گے. حق نہیں، انصاف نہیں، حدیثیں نہیں، شریعت نہیں، ہم اپنے امام کی بات مانیں گے. اس کا نام ہے تقلید. اب کیا سمجھے آپ؟ شیخ الہند ہوں، اتنے بڑے عالم ہوں، تو تقلید کیا قرآن حدیث سکھانے کے لیے ہے یا قرآن حدیث سے روکنے کے لیے ہے؟ اس حدیث سے تو، اس واقعہ سے تو سمجھ آتی ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو تقلید کو چھوڑنا پڑے گا. اگر تم کہو گے تقلید کے بغیر قرآن حدیث سمجھ نہیں آتے تو تمہیں تقلید کا معنی پتہ نہیں ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے قرآن کو نہ سمجھنا، حدیث کو نہ سمجھنا. اگر تقلید یہ قرآن کی سمجھ کا ذریعہ ہوتی، اگر تقلید اسلام کے سمجھنے کا ذریعہ ہوتی، تو شیخ الہند صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ یہ لکھتے قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، حق آ گیا، انصاف آ گیا، ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر اس حدیث کو مانتے ہیں. پھر تو یہ راستہ سیدھا تھا. کہتے ہیں قرآن حدیث چھوڑ کر ہم پر امام کی کیا واجب ہے؟ تقلید.